اس سے زیادہ خوبصورت، ڈیٹیلڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آئیں آج آپ کو آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے کے اندر ویژول ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے واپس لیے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کا محلہ اور وہ گلیاں کیسی تھی جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے۔ یہ ویڈیو مدینہ میوزیم کے اندر سعودی گورنمنٹ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنائی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ پر اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اس کو ٹکٹ بھر کر دیکھنے جانا پڑتا ہے، پر یہاں پر آپ اس کو فری دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یا پاک بیویوں کے گھروں سے، جو کہ اس زمانے کے حساب سے کچے گھر ہیں۔ پہلا گھر جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کا تعلق قریش کے قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تھا، اور ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ نکاح اللہ کی مرضی سے ایک معاشرتی اصلاح کے طور پر ہوا تاکہ عرب معاشرے کے اندر غلاموں اور آزاد عورتوں کے درمیان فرق کو مٹایا جا سکے۔ پر اس نکاح کے بعد ان دونوں کے درمیان طبیعت کا میل نہ ہو سکا اور یہ نکاح زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ آخر کار حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرمایا۔ سورہ الاحزاب آیت 37 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑ دیا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے آپ کے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ یعنی یہ واحد صحابیاں ہیں جن کا نکاح آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، یعنی وہ سب سے زیادہ صدقہ دینے والی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اب ذرا اس سے آگے بڑھیں تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت عقل مند، باوقار اور عقل مند بیوی تھی، اور انہوں نے اسلام کے کئی اہم لمحات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مشورے دیے۔ آپ سب لوگوں کو یقیناً صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ تو یاد ہوگا، جب 1400 صحابہ کرام احرام پہن کر عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن مکہ کے سرداروں نے انکار کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرک سرداروں سے صلح حدیبیہ فرمائی، اور صلح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو 3 بار حکم دیا کہ احرام کھول دو اور اپنی قربانی کر لو، لیکن کسی ایک شخص نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ یعنی صحابہ کرام اس صلح سے بہت ناراض تھے اور چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے اور حضرت سلمہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ باہر جا کر خود قربانی کریں اور اپنا سر منڈوا لیں، اور یہ لوگ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، باہر آئے، قربانی کی، اپنا سر منڈوایا، اور یہ دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے فوراً اس پر عمل کیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور یہ حضرت سلمہ کی ذہانت کا بس ایک واقعہ ہے۔ ان کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا، یعنی بہت ہی اونچا عرب کے اندر ان کا سٹیٹس تھا، اور بہت ساری احادیث روایات خاص طور پر ان کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر خواتین کے مسائل سے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دل جوئی کی خاطر ان کو سہارا دینے کے لیے ان سے بڑھاپے کے اندر نکاح فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد جب سلمہ اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ مدینہ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو ان کے قبیلے نے ان کے بیوی اور بچوں کو جدا کر دیا۔ اب ان کے شوہر تو مدینہ روانہ ہو گئے، لیکن ان کے بچے کو سسرال نے چھین لیا، اور سلمہ کو ان کے قبیلے نے وہیں پر روک لیا، اور وہ پورے 1 سال تک اسی غم کے اندر رویا کرتی۔ آخر کار پورے 1 سال کے بعد ان قبیلے کے لوگوں کو ان پر رحم آ گیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ واقعہ حضرت سلمہ کے صبر اور وفا کی بہترین مثال ہے۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضرت سلمہ کو انتہائی صدمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سلمہ نے یہ سنا تو جواب دیا کہ میں بوڑھی ہوں، میرے بچے بھی ہیں اور میں غیرت والی عورت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے بچوں کا ولی ہوگا، تمہاری غیرت کو دور کرے گا اور تمہاری عمر کے اندر برکت دے گا، اور اس طرح سے وہ امہات المومنین بن گئی۔ سلمہ کے گھر سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ان کے بالکل ساتھ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی مولا علی علیہ السلام کی زوجہ اور حسن و حسین کی ماں بی بی فاطمہ کا گھر ہے، اور ان کے مرتبے کے لیے تو الفاظ بھی کم ہیں۔ بس یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، حضرت فاطمہ جب آپ سے ملنے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے بالکل پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ حضرت سودا کا گھر تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد نکاح فرمایا۔ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور حضرت سودا بھی اس وقت بیوہ ہو چکی تھیں۔ وہ بوڑھی، سادہ مگر دیندار اور باوقار خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تاکہ گھر کا نظام سنبھالنے والی کوئی عورت موجود ہو اور ایک نیک اور بزرگ عورت کو سہارا دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سودا سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں دیکھی جو کہ سیدھی سادی، دل کھول کر صدقہ کرنے والی اور اپنی باری مجھے بخشنے والی ہو۔ اور ایسا حضرت عائشہ نے اس لیے کہا کہ جب حضرت سودا کی عمر بڑھنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ زیادہ محبوب ہو گئی تو حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تاکہ وہ قیامت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہلانے کا شرف حاصل کر پائیں۔ ان کا انتقال بھی حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر ہوا۔ حضرت فاطمہ کے گھر کے برابر کے اندر دائیں طرف امہات المومنین حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد سب سے محبوب بیوی تھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ عمرو نے پوچھا کہ مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے والد ابو بکر صدیق۔ حضرت عائشہ نے 2210 سے بھی زیادہ احادیث روایت کی، اور صحابہ کرام ایون کے بڑے بڑے فقہ بھی ان سے علم سیکھنے آیا کرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو عائشہ سے بڑھ کر قرآن، حدیث، فقہ، طب، شعر، نسب اور عرب کے واقعات کا علم رکھنے والا نہیں پایا۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگایا، واقعہ افق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر قرآن کی آیات نازل کر کے ان کی برات فرمائی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن حضرت عائشہ کے گھر پر گزارے، اور اپنی وفات سے پہلے آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک بھی انہی کے ہاتھ سے ہوا، یعنی آپ نے اس کو چبا کر نرم کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا، اور یہ مقام کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ہی برابر کے اندر حضرت حفصہ کا گھر تھا، جو کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھیں۔ ان کے پہلے خامند حضرت انیس بن حذافہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے اور یہاں پر شہید ہو گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی اور لکھنے والی خواتین کے اندر شامل تھی، اور قرآن کو محفوظ کرنے والی حافظات میں سے بھی تھیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی ایک تحریری کاپی کو اپنے حجرے کے اندر محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کے جمع کیے گئے نسخے کو حضرت حفصہ کے پاس رکھا گیا تھا، اور اس طرح سے ان کا حجرہ قرآن کریم کے تحفظ کا پہلا سرکاری کتب خانہ بھی بن گیا۔ اب بڑھتے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف، جس کا 360 ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 بائی 6 میٹر لمبائی چوڑائی اور 2.5 میٹر اونچا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے بستر موجود تھا، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک چراغ اور کچھ معمولی سامان تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے، اور یہیں پر آپ کی وفات ہوئی، اور آج بھی آپ وہیں پر دفن ہیں۔ آج روضہ رسول اسی جگہ کے اوپر موجود ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے گھر کا مین دروازہ کھجور اور بانس سے بنا ہوا تھا، جبکہ گھر کچی مٹی اور پتھروں سے بنا ہوا تھا، اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں، اون اور چمڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اور بارش کے اندر یہاں سے پانی ٹپکنے لگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر سے جڑا ہوا ایک دروازہ مسجد نبوی کا دروازہ بھی تھا، اور یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی دروازہ ہے جو مسجد نبوی اور گھر میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا۔ آئیں ذرا اب اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ تھا مسجد نبوی کا نقشہ آج سے 1400 سال پہلے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، تب وہ کیونکہ والد تھے اور محرم تھے تو بنا کسی پردے کے حضرت عائشہ گھر کے اندر جا سکتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو وہ کیونکہ نامحرم تھے تو ایک پردے کے ذریعے دونوں قبروں کو ایک پردہ لگا کر الگ شناخت دی گئی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور یہ ہے حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کی اور خلیفہ دوم حضرت عمر کی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو الگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کر سکیں اور یہاں پر آ کر سلام عرض کر سکیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی حجرے کے اندر ایک چوتھی قبر کی جگہ بھی موجود ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اسی جگہ پر دفن ہوں گے۔ سال 92 ہجری کے اندر ولید بن عبد المالک نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی تو حضرت عائشہ کا حجرہ بھی مسجد کے اندر شامل ہو گیا تاکہ لوگ آسانی سے روضہ رسول کی زیارت کر سکیں۔ اور اسی ٹائم کے اندر حجرے کے گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی اور اس دیوار کو 5 کونوں والی دیوار بنایا گیا تاکہ قبر کی طرف کوئی بھی شخص آ کر سجدہ نہ کر سکے۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کے اندر بھی قبر پرست مسلمان موجود تھے جن کو روکا گیا۔ اب اس کے بعد کئی صدیوں تک آنے والے بادشاہوں نے قبر مبارک کو محفوظ رکھنے کے لیے متعدد دیواریں بنائی، پردے لگائے، لکڑی اور پتھر کی دیواریں تعمیر کروائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی شرکی ایکٹیویٹیز سے روکا جائے، ان قبروں کی شناخت باقی رہے اور لوگ قبروں کو معبود نہ بنا لیں، اور اسی وجہ سے زائرین کے لیے باہر سے ہی سلام کی اجازت رکھی گئی۔ 654 ہجری یا پھر 1254 عیسوی کے اندر مسجد نبوی کے اندر آگ لگ گئی، جس سے چھت، ستون اور کچھ حجرے متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے اس کے لیے دل کھول کر چندہ دیا اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد قبر مبارک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور آج کوئی بھی شخص قبر مبارک کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید اول نے مسجد کو خوبصورت طرز کے اندر سنگ مرمر، سبز گنبد اور نقش و نگار سے مزین کیا۔ موجودہ سبز گنبد یا پھر قبۃ الصخرہ اسی دور کے اندر بنا، اور اس ٹائم سے لے کر آج تک سنہری جالیوں کو پکڑ کر زائرین باہر سے اسلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے اگر اندر جھانکنے کی کوشش کریں تو اندرونی طور پر کئی تہہ دار پردے، پتریلی دیواریں اور لوہے کی جالیوں کا نظام ہے، اور پیچھے کہیں جا کر زمین سے تھوڑا سا نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے۔ اس پر پوری میری ایک الگ سے ویڈیو موجود ہے، جسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔